کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمدردی کی اصل حد کیا ہوتی ہے؟ خیر، آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی صدیوں پرانی حکایت پر بات کرنے والے ہیں جو آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی پہلے تھی۔ یہ محض کوئی عام سی کہانی نہیں ہے، یہ مہمان نوازی، عقیدے اور اس غیر مشروط برداشت کی بات کرتی ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کی زندگی کے ایک مشہور واقعہ کی، ایک ایسا واقعہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانیت اور مہربانی واقعی ہر چیز سے بالاتر ہے۔ تو چلیے مل کر اس کہانی کو کھوجتے ہیں۔ اور اس سب کو سمجھنے کے لیے شیخ سعدی کا یہ زبردست فلسفہ ہماری بہت مدد کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیکی کرتے وقت مذہب اور نسل کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا سوچئے اس بات پر، یہ کوئی معمولی اقتباس نہیں ہے، بلکہ بالکل اسی نظریے سے ہم آج کے اس پورے واقعے کو دیکھیں گے۔ یہ صرف ایک مذہبی داستان نہیں، بلکہ انسانی اخلاقیات کا ایک ایسا لازوال سبق ہے جو بتاتا ہے کہ جب بات نیکی کی ہو تو ساری تفریقیں، سارے فرق بس ختم ہو جانے چاہیے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے حضرت ابراہیم کے ایک مہمان سے۔ تاریخی حوالوں میں انہیں اللہ کے لاڈلے رسول کے طور پر جانا جاتا ہے، اور ان کی سب سے کمال کی خوبی جس پر سب متفق ہے وہ ان کی لاجواب اور بے مثال مہمان نوازی تھی۔ اب ان کی یہ عادت کتنی پختہ تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ماخذ کے مطابق ان کا ایک بڑا ہی سخت اصول تھا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ وہ اس وقت تک دسترخوان پر بیٹھتے ہی نہیں تھے۔ جی ہاں، ایک نوالا بھی نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان ان کے ساتھ کھانا بانٹنے کے لیے موجود نہ ہو۔ مطلب یہ واقعی دنگ کر دینے والی بات ہے نا؟ ان کے لیے مہمان کا ہونا کوئی رسم نہیں تھی، بلکہ کھانے کے لیے ایک لازمی شرط تھی۔ یہ مہمان نوازی ان کی پہچان بن چکی تھی۔ تو اسی اصول کے تحت ایک دن وہ حسب معمول اپنے لیے ایک مہمان کی تلاش میں نکلے، اور چلتے چلتے ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو اپنی عمر کے بالکل آخری حصے میں تھا۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ شخص کوئی 80 سال کا بوڑھا تھا، بے حد غریب، کمزور اور دبلا پتلا سا۔ حضرت ابراہیم نے فوراً اس خستہ حال شخص کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی اور گھر لے آئے۔ یہاں تک تو یہ ایک انتہائی رحم دلی کا بڑا ہی خوبصورت سا منظر لگتا ہے، چاہے ایک عظیم ہستی ایک غریب کی مدد کر رہی ہے۔ لیکن یہیں سے صورتحال اچانک بدلتی ہے اور ہم ایک زبردست نظریاتی اور عقائدی ٹکراؤ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک طرف حضرت ابراہیم کی شرط تھی جو ان کے عقیدے کے لحاظ سے بالکل واضح تھی کہ بھائی کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، لیکن دوسری طرف اس بوڑھے مہمان کا بھی اپنا ایک سخت موقف تھا۔ اس نے بالکل صاف کہہ دیا کہ وہ بتوں کا پجاری ہے اور محض چند لقموں کی خاطر وہ کسی بھی صورت اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اب آپ خود سوچئے یہ کیسا عجیب اور گہرا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ دونوں ہی اطراف اپنے اپنے عقائد پر سختی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ مہمان بھوکا تو بہت ہے مگر نظریات پر سمجھوتا نہیں کرے گا، اور میزبان اپنے مذہبی اصولوں سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار۔ اور پھر اس ٹکراؤ کا کلائمیکس آتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر تم اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتے تو میں بھی تمہیں اللہ کے نام کے بغیر ایک لقمہ تک نہیں کھلاؤں گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ بوڑھا شخص بھوکے کا بھوکا بڑبڑاتا ہوا وہاں سے واپس چلا گیا۔ مطلب حضرت ابراہیم نے اپنے اصولوں کی خاطر ایک بھوکے انسان کو اپنے دسترخوان سے خالی پیٹ لوٹا دیا۔ ان کی نظر میں یہ عقیدے کی پاسداری تھی، لیکن کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ اور یہاں باری آتی ہے تنبیہ الہی کی۔ جیسے ہی وہ شخص وہاں سے گیا تو انسان کی سوچ اور فیصلوں کو چیلنج کرنے کے لیے خود خالق کائنات کی طرف سے ایک غیر متوقع پیغام آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اچانک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، اور وہ کیا پیغام لاتے ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم کو بتاتے ہیں کہ خالق اس بات پر سخت ناراض ہے کہ آج تم نے ایک بندے کو بھوکا واپس بھیج دیا۔ اب ذرا سوچئے یہ حضرت ابراہیم کے لیے کتنا حیران کن لمحہ ہوگا، کیونکہ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اللہ ہی کے نام کی خاطر اس شخص کو کھانا نہیں دیا، لیکن یہاں تو پیغام بالکل ہی الٹ تھا۔ اس پر حضرت ابراہیم نے فوراً اپنا دفاع کیا، جو کہ ایک انسان ہونے کے ناطے بہت فطری سی بات تھی۔ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے عرض کی کہ اے پروردگار، وہ شخص تو بتوں کا پجاری تھا، وہ تو تیرا نام تک لینا گوارا نہیں کرتا تھا، تو پھر میں اسے تیرا نام لیے بغیر کیسے کھانا کھلا دیتا؟ دیکھا جائے تو یہ ایک ماننے والے کی بڑی سیدھی سی منطق تھی کہ بھئی جو خالق کو مانتا ہی نہیں وہ اس کے دیے ہوئے رزق پر کسی شرط سے مستثنی کیسے ہو سکتا ہے؟
لیکن پھر جواب میں جو کچھ کہا گیا اس نے واقعی سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے۔ خالق کی طرف سے جواب آیا کہ وہ میرا منکر ضرور ہے، لیکن کیا میں نے پچھلے 80 سالوں میں کبھی اس کا رزق بند کیا؟ ماخذ کی کچھ تحریروں میں یہ عرصہ 100 سال کا بھی بتایا گیا ہے، لیکن اصل پیغام ایک ہی ہے، ایک بہت طویل عمر۔ خالق نے فرمایا کہ میں نے اسے پیدا کیا، وہ مجھ سے انکار کرتا رہا، لیکن میں نے پھر بھی اتنی دہائیوں تک اسے رزق دیا، اور تم اسے ایک دن کے لیے بھی بغیر کسی شرط کے کھانا نہ کھلا سکے؟ سچ پوچھئے تو یہ جملہ انسانی رواداری اور الہی شفقت کے درمیان کے فرق کو اس قدر شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ انسان بس دنگ رہ جاتا ہے۔ اور پھر آتا ہے اس کہانی کا حتمی اخلاقی سبق۔ اس تنبیہ کے فوراً بعد حضرت ابراہیم کو اپنی غلطی کا مکمل احساس ہو گیا، اور یہ بات سمجھ آ گئی کہ مہربانی کسی کے عقیدے کی محتاج بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اب جیسے ہی احساس ندامت ہوا، حضرت ابراہیم فوراً اس شخص کی تلاش میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ کچھ ہی فاصلے پر وہ بوڑھا شخص انہیں مل گیا۔ انہوں نے بلا تاخیر بنا کسی جھجک کے اس سے معافی مانگی، اپنے رویے پر افسوس کیا اور اسے بغیر کسی بھی شرط کے اپنے ساتھ کھانا کھانے کی پیشکش کی۔ یہ رویے کی 180 ڈگری کی تبدیلی تھی، جو خالصتاً اس زبردست سبق کا نتیجہ تھی جو انہیں ابھی ابھی سکھایا گیا تھا۔ ظاہر ہے وہ بوڑھا شخص اس اچانک تبدیلی پر سخت حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا کہ بھئی پہلے تو بڑے جلال میں تھے کہ اگر اللہ کا نام نہیں لوں گا تو کھانا نہیں کھلاؤ گے، تو اب اچانک کیا معجزہ ہو گیا؟ اس پر حضرت ابراہیم نے پوری ایمانداری کے ساتھ اسے بتایا کہ جس رب کا نام لینے سے تم نے انکار کیا تھا، اسی رب نے مجھے تنبیہ کی ہے اور حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بٹھا کر کھانا کھلاؤں۔ ذرا غور کریں، اس لمحے میں ان کے اندر کوئی غرور نہیں تھا، بس سچائی کا ایک سیدھا سادہ سا اعتراف تھا۔ اور پھر اس سچائی اور الہی رحمت کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ شخص جو چند لقموں کی خاطر اپنے بتوں کو چھوڑنے پر کسی صورت تیار نہیں تھا، جب اس نے دیکھا کہ خالق اپنے نافرمانوں سے بھی اس قدر محبت اور شفقت کرتا ہے تو وہ مکمل طور پر حیران رہ گیا۔ ماخذ کے مطابق اس بے پناہ الہی مہربانی اور حضرت ابراہیم کے شاندار اخلاق سے متاثر ہو کر اس شخص کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس نے فوراً کہا کہ تمہارا رب واقعی کس قدر اعلیٰ اخلاق اور رحمت والا ہے۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا، ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ ثابت یہ ہوا کہ جو کام سختی اور شرائط سے نہیں ہو سکتا تھا، وہ بے لوث مہربانی نے پل بھر میں کر دکھایا۔ اور یہی بات ہمیں واپس اسی اخلاقی مرکز کی طرف لاتی ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں شیخ سعدی کے حوالے سے کیا تھا، کہ کسی کو بھی حقیر یا نفرت کے قابل نہیں سمجھنا چاہیے۔ تمام مخلوق ایک طرح سے اللہ کا کنبہ ہے، اس لیے سب کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا چاہیے۔ خالق کی محبت اور اس کا رزق اس کی تمام مخلوق کے لیے برابر ہے، چاہے ان کے عقائد کچھ بھی ہوں۔ ہم میں سے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ نسل، رنگ یا مذہب کی بنیاد پر کسی کو بھی بنیادی انسانی ہمدردی سے محروم کرے۔ تو آج کی اس جدید اور بٹی ہوئی دنیا میں جہاں نظریات اور عقائد کے نام پر ہم نے اتنے سارے فاصلے پیدا کر لیے ہیں، ایک بڑا اہم سوال ابھرتا ہے: ہم تعصب سے پاک اس غیر مشروط مہربانی کے معیار کو اپنی زندگیوں میں کیسے اپنا سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے، اگر صرف اس ایک اصول کو آج کے معاشرے میں نافذ کر دیا جائے تو کیا یہ دنیا واقعی ایک یکسر مختلف اور پرامن جگہ نہیں بن جائے گی؟ اسی غور طلب سوال کے ساتھ ہم آج کا یہ تجزیہ ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ نشست ایک نئی اور مثبت سوچ کے دروازے کھولنے کا سبب بنے گی۔